یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج وہ 13 نومبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور کیل اور پاکستانی فورسز ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے فوج کشی کرتے ہوئے متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 3 مسلح افراد کے تصاویر انہوں نے جاری کیے ہیں، تاہم مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں۔ کیچ، ڈیرہ بگٹی اور خاران سے پاکستانی فورسز نے 7 افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ پنجگور سے لاپتہ نوجوان بازیاب ہوا۔ خوشدار مستنگ، پنجگور، کوہلو، کیچ، بولان، ڈیرہ بگٹی میں فورسز کیمپ چوکیوں پر مسلح افراد کا حملہ، بھاری نقصانات کی اطلاعات۔ ہرنائی، مسلح افراد کا ٹرکوں پر حملہ، 3 افراد ہلاک، 5 ٹرک نظر آتش۔ کیچ، 10 نومبر کو دشت کھڈان حملے میں فوجی افسر سمیت 16 اہلکار ہلاک کر دیے۔ حملے دوران شہید ہونے والے جمال عرف ناکو ابراہیم ولد مولا بخش سکن سری بازار تمب گومازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پی ایل ایف۔ بولان مچ کے علاقے میں مرکزی شاہراہ پر مسلح افراد نے ناکہ بندی کر دی۔ حکام نے لوگوں کو سفر کرنے سے منع کر کے روک دیا۔ کوئٹہ، بولان میڈیکل کالج میں 2 طلبہ تنظیموں کے مابین تکرار، متعدد طلبہ زخمی، گرفتار۔ بساکہ احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ڈنڈے کا سہارا لیا، طلبہ کا الزام۔ ہب پولیس نے جام یوسف کالونی میں مری قبائل کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے بعد آگ لگا دی۔ علاقہ مکینوں کو مارا پیٹا، جس کی وجہ سے مری برادری کے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ متاثرین۔ کلات ورڈ فائرنگ کے واقعات میں 3 سگے بھائیوں سمیت 5 افراد قتل ہو گئے۔ مستونگ، بس الٹ جانے سے 2 افراد ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ گڈانی میں نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے۔ ضلع کیچ، پاکستانی فورسز نے چھاپے دوران ڈاکٹر لیاقت علی کو دشت مسکر سے حراست میں لے کر بعد ازاں لاپتہ کر دیا۔ اس طرح کیچ کے علاقہ دشت کھڈان سے فورسز نے ایک دکان پر چھاپہ مار کر اسماعیل ولد اسحاق نامی دکاندار کو، جبکہ دشت کھڈان سے طالب علم عمران ستار اور نثار میجر نامی نوجوانوں کو بھی لاپتہ کر دیا ہے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی سے اطلاعات ہیں کہ 2 روز قبل فورسز نے ظفر احمد ولد عطا محمد کو بازار روڈ واقع مقامی ہوٹل کے سامنے سے، جبکہ احمد علی ولد فیض علی کو پیر کی صبح ڈیرہ بگٹی شہر سے جبری لاپتہ کر دیا۔ علاوہ ازیں ضلع خاران گواچ سے پاکستانی فورسز نے وسیم ولد سعید احمد نامی قصاب کی دکان پر چھاپہ مار کر انہیں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ پنجگور کے علاقہ گرمکان سے 5 ستمبر 2021 کو جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے وقار بلوچ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے۔ ضلع خاران شہر کے ریڈ زون میں حساس ادارہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے دفاتر پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ علاقے میں یک کے بعد دیگرے 3 دھماکوں کی آواز سنی گئی، جس سے پورا شہر لرز اٹھا۔ ہرنائی میں کوئلہ لے جانے والے ٹرکوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، جبکہ ان کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں نے 5 ٹرکوں کو بھی آگ لگا کر نظر آتش کر دیا ہے۔ کوہلو ببر کے مقام پر پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس سے فورسز کو جانی مالی نقصان اٹھانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب کوہلو کھجوری میں فورسز کیمروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت گنہ میں قائم فورسز چوکی، جبکہ کیچ گورکوپ میں فورسز کے مرکزی کیمپ۔ اس طرح کیچ تحصیل بلیدہ میں مسلح افراد نے فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈیرہ بگٹی نواز آباد کے مقام پر سوئی سے پنجاب جانے والی 36 انچ قطر گیس پائپ لائن کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ مستوں کے علاقہ کھڑکوچہ میں ٹل کے مقام پر مدینہ ہوٹل کے قریب مسلح افراد نے ایف سی اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس میں 3 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ مستونگ مرکزی شاہراہ پر کیڈٹ کالج کراس کے مقام پر قائم سیکیورٹی چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس کے بعد فورسز اور مسلح افراد میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ضلع واران کے تحصیل مشق گجر میں پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ اس طرح بولان میں پیر غائب دوراہی کے مقام پر
فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ضلع پنجگور کے علاقہ پروم کلکور کے مقام پر فورسز کی جانب سے لگائے گئے کیمروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذکورہ تمام حملوں کی ذمہ داریاں تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ کوئٹہ میڈیکل کالج میں پشتون اور بلوچ طلباء میں تکرار، بعد ازاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہاسٹل خالی کر دیے۔ جب بلوچ طلباء نے ہاسٹل بندش طلباء پر کریک ڈاؤن خلاف احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ احتجاجی دھرنے پر پولیس نے کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کئی طلباء طالبات زخمی ہو گئے۔ بولان میڈیکل کالج میں پولیس کی جانب سے بلوچ طالب علموں پر بدترین تشدد اور گرفتاریاں سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ نے بیان میں کہا ہے کہ پولیس کی مداخلت نہ صرف ایک تعلیمی ادارے میں امن سکون کی حالت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ اس سے دونوں قوموں کے درمیان موجودہ تناؤ میں بھی مزید اضافے کا باعث بنے گا، جسے روکنا لازمی ہے۔ کلات منگچر سب تحصیل جوہان کے نواحی علاقہ نرمک میں گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 3 سگے بھائی شریف اللہ، عظمت اللہ اور سہراب پسران حبیب اللہ کو قتل کر دیا۔ واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب کلات کے علاقہ اسکلکو کے چیئرمین غلام مصطفیٰ شاہوانی کے بھتیجے کو اسکلکو میں قتل کر دیا گیا ہے۔ وارڈ مینگل قبیلے کے 2 ذیلی شاخوں کے درمیان سونارو کے مقام پر زمین کے تنازع پر فائرنگ میں عبدالقادر نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ کوئٹہ مستنگ دشت میں لینجو پارک کے قریب کازوہ کے مقام پر مسافر کوچ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے الٹ گئی۔ 2 افراد دانیال علی ولد بہادر علی سکنہ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد اور دوسرا نامعلوم الاسم شخص ہلاک، جبکہ 20 مسافر زخمی ہو گئے۔